أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We had finished 267, Alhamdulillah, and I think it's very clear to everyone. Now, these two ayahs, 268 and 269, میرے خیال میں یہ قرآن پاک کی آسان ترین آیتوں میں سے، اور کئی آیتیں ہیں جو بہت آسان ہیں، اور جتنی ہم اب تک پریکٹس کرے ہیں، اب تک جو کچھ سیکھے ہیں، اس کی پریکٹس کا ایک نئے سے نیا اسٹوڈنٹ جو گرامر میں کمزور سے کمزور اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے بھی یہ آیتیں بہت آسان ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں. Now, take it very easy، اور ہم سب مل کے اس کو سمجھیں گے. ٹرانسلیشن سے زیادہ اس کا ٹرانسلیشن بھی آسان ہے، میننگ بھی آسان ہے، کنسٹرکشنز بھی آسان ہے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں سے جملے الگ کریں گے. پہلا کام جملے الگ کریں گے. اتنے تمام کلمات ہیں، ان کلمات سے اس میں کتنے جملے بن رہے ہیں. ایک جملے کو جب ہم الگ کر لیں گے تو اس کے اسٹیجز یاد رکھیے. سب سے پہلے وہ کس قسم کا جملہ ہے آپ بتائیں گے، پھر اس کے پارٹس کیا کیا ہیں، ہر ایک پارٹ میں کیا کیا کلمات ہیں، ان کا رشتہ کیا ہے. 3 اسٹیپ میں ایک ایک پارٹ کو ہم کریں گے. چلیے، پہلا جملہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ دانش ہے آج کلاس میں؟ نہیں ہے. نو. السلام علیکم سر. وعلیکم. ہے آپ. چلیے، پہلا ٹکڑا کہاں سے کہاں تک ہے؟ جلدی سے جلدی. سب بہت الشیطان آسان کام ہے. یعیدکم جی الشیطان یعیدکم الفقر. یہاں تک یا یو ہی نہیں، یا ایدو. یعیدکم الشیطان یعیدکم الفقر، یہاں تک رہے گا. یعیدکم الفقر. ویری گڈ. ایک ٹکڑا ہو گیا. اب آپ کو بغیر کسی ہیلپ کے، بغیر کچھ جھجکے کے، صرف یہ سینٹینس نمبر 1 ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. اس کے بارے میں واٹ ایور یو نو، وٹ ٹائپ آف سینٹینس از اٹ، نمبر 1 پوائنٹ. اس کے بعد نمبر 2 واٹ آر اٹس پارٹ. نمبر 3 ایچ پارٹ شوڈ بی انالائسس. بس یہ 3 اسٹیپ میں اتنے ٹکڑے کو آپ کو کرنا ہے. جی سر.
فکرہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. بس ہوگی اس میں بات. دیکھیے آپ نے الشیطان کتنا کہ آسانی سے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور ہر ایک جی کو الحمد سمجھ میں آنا چاہیے. صرف ایک ایک پارٹ ہی میں ایک ایک سے کراؤں گا. تو اب یہاں پر انہوں نے کہہ دی وائی ڈیڈ یو سے اٹس اے جملہ اسمیہ. وائی ڈیڈ یو سے یو آر 100% کریکٹ. لیکن میں کچھ مبتدا کراس کوشچن کر اسٹارٹ رہا ہوا. ہوں جسٹ ٹو judge your comprehension. Why didn't you say اس جملہ اسم فعلیہ ہے یا ان کا جملہ کانا کا جملہ. صرف اتنا بتائیے why did you take a decision to call it a جملہ اسمیہ. کیونکہ سر یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور اسم معرفہ ہے. معرفہ ہے اس پہ وہ مرفوع ہے یہ تمام. مرفوع بالالف لام. ہاں جی چلیے. اور ایک بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ یہ نمبر ایک جملہ اسمیہ ہے. Now what are its components؟ سر اس میں ایک تو مبتدا ہے الشیطان. ویری گڈ. جب اور بھی اس جملہ کے بعد اسمیہ آپ کہیں گے تو اس کے دو پارٹ ہوں گے. پہلے ایک مبتدا ہوگا اور ایک خبر ہوگا. تو اب مبتدا کہاں سے کہاں تک ہے؟ الشیطان. بس صرف یہ پارٹ مبتدا ہے. ہر ایک جی سمجھ رہا ہے اس کو؟ ارے یار یہ پلیز ڈو ناٹ پلے ود دا چیز. It disturbs me and the screen. چلیے یس الشیطان مبتدا ہے. یہاں تک سب کو فالو ہو رہا ہے. اور دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے خبر جملہ اسمیہ کا؟ خبر ہوتی ہے سر. یس. خبر کہاں سے کہاں تک ہے؟ یعیدکم الفقر. ویری گڈ. یہاں سے یہاں تک. دیکھیے اب کیسے when you are concentrating. اب آپ نے اس کو خبر کہا اس لیے کہ ہر جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک مبتدا ایک خبر. خبر کبھی ایک کلمہ ہوتا ہے کبھی گروپ آف کلمات ہوتے ہیں. خبر کوئی ایک کلمہ ہوتا ہے یا پورا سینٹینس ہوتا ہے. تو ہم کو ایسی صورت میں وہ گروپ آف ورڈز جو سینٹینس بنا رہے ہیں اس کی بھی انالیسس کرنی پڑتی ہے. تو دا خبر شوڈ آلسو بی انالائز. یہ تیسرا اسٹیپ ہے ہمارا. دا خبر شوڈ آلسو بی انالائز. وٹ ٹائپ آف سینٹینس از دس؟ تو اس کو اگر میں الگ سے دیکھوں گا تو یہ ایک جملہ خبریہ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. یس ویری گڈ. کیونکہ یہ یہ جملہ فعلیہ بن جائے. خبر جملہ فعلیہ ہے. خبر جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کے کیا کمپوننٹس ہیں؟ سر اس میں پہلے جو ہے وہ ورب سے شروع ہوتا ہے فعل سے. ہاں وہ یہاں پہ عیدہ جو ہے یعیدکم جو مضارع کے ساتھ آیا اس میں اگر میں ٹکڑے کرتا ہوں تو فعل اس میں عیدہ مطلب وہ وعدہ کرنے سے متعلق ہے. وعدہ. اور یہ لاسٹ ایوننگ آفٹر نون کلاس میں بھی یہ لفظ آیا تھا لیکن وہاں پر تو اور دون پیسو میں آیا تھا موجود. یہ بالکل ایکٹیو. اب یہ ماضی ہے مضارع ہے. یہ مضارع ہے سر. اچھا تو اس کا سبجیکٹ کیا ہے یہاں پر؟ اس کا سبجیکٹ یہاں پر اس کیا کا سبجیکٹ سر اس میں وہ جو مطلب ہی پیچھے ریفر کر رہا ہے شیطان یہاں کی طرف. پریفکس از شوئنگ دا سبجیکٹ. جی تو یا اب یعیدو اس کا سبجیکٹ وہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جی پرسن جی کے لیے یہ آتا ہے. اب یہ وہ کون ہے؟ شیطان. ختم ہو گئی بات. اب اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ یعیدو یعیدو اور کم بھی آ گیا. تم سے اس میں یہ اسم ضمیر آ گیا. ضمیر آ گئی. تو اب یہ ضمیر کس کے لیے ہے؟ یہ کم جو مخاطب ہیں یہاں پہ سیکنڈ پرسن ان کے لیے. کون ہے وہ؟ ہم سب.
بس تم ختم. سب اس تمام مومن جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں میں ان سے خطاب ہے، یا اس وقت کے جو مومنین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان سے بھی خطاب ہے. لیکن قرآن چونکہ وہ قیامت تک کے لیے ہے تو یہ ہم سے خطاب بھی ہے، اس وقت کے مومنین سے بھی خطاب ہے. قیامت تک آنے والے مومنین جو قیامت تک قرآن کو پڑھتے رہیں گے ان سب سے خطاب ہے. اور ایک اسم کی اطلاع دی جا رہی ہے، وہ اسم مبتدا ہے. وہ مبتدا کیا ہے؟ شیطان ہے. جی کو غور سے سن لیجئے. اس کے بعد میں جس سے بھی آگے کا ٹکڑا کراؤں گا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آسک آل دیس کوشچنس. اس میں غیر ضروری تھک جاتا ہوں. اس کی بجائے آئی وانٹ دیٹ دوز ہو ول ٹیک دا سیکنڈ پارٹ وہ اسی اسٹیپس کو فالو کریں. پہلے جملہ کیا ہے، جملے کے اجزاء کیا ہیں، اس اجزاء کے بعد دوسرا جس کی یا تو مبتدا کی بھی اگر انالیسس ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے، الذین آمنوا وغیرہ 2 لفظ آتے ہیں. اسی طرح سے جو خبر ہوگی، اب وہ خبر کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ ایک لفظ ہے، 2 کلمات ہیں، ایک کلمہ ہے. اب مبتدا کی پوری خبر جب ہوگی تو وہ جو لوازمات ہیں کہ اس میں خبر بھی مرفوع ہوگی، اس سے وہ بری ہو جاتا ہے، بلکہ ایک جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے. از اٹ کلیئر اپ ٹو دس جی پوائنٹ؟ چلیے آپ یعیدو میں فعل اور فاعل. فاعل کون ہے؟ فائل یا وہ ہو گیا یا حرف کے وہ ساتھ جو آیا از دا مظاہرے کا وہ سبسٹیٹیوٹ فار شیطان. شیطان. اور پھر کم کیا ہے؟ یہ اس میں مفعول ہے، مفعول اسم بھی کہیں گے. کے طور پر. مفعول جی بھی ہے نا، اس کا مفعول بھی. مفعول بھی ہی ہے. یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ بالکل کلیئر ہوا. ایک جملے کو آپ نے پہچان لیا، اس میں سے اس کے اجزاء کر لیے. اس کے اجزاء کرنے کے بعد ایک مبتدا خبر آپ نے صحیح بتا دیا. اس کے بعد خبر چونکہ ایک کلمہ نہیں ہے، گروپ آف ورڈس ہیں، تو یہ کوئی فریز ہوگا یا پھر کوئی جملہ ہوگا. تو یہاں پر کلیئرلی فل سینٹینس ہے. اس سینٹینس کو بھی آپ نے ایک نام دے دیا کہ یہ ایک جملہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے. اس کے پھر اس کے کنٹینٹ آپ نے بتائے، اور وہ کیا تھے؟ فائل فعل اور مفعول تینوں چیزیں آ گئی ہیں اس میں. نہیں، وہ 3 چیزیں. ہاں تینوں آ گئی، فعل، فاعل، اور مفعول. مفعول. مفعول بھی. دین واٹ از دا پلیس آف الفقراء؟ الفقرہ بھی اس میں مفعول ہی ہوگا. مجھے اس سے پتہ چلا کہ اس کو ہم کیا آخری بولیں گے؟ مفعول بھی نمبر 1 یا اول کہیں گے، اور پھر الفقراء کو مفعول بھی ثانی یا سیکنڈ مفعول بھی کہیں گے. جی ثانی، بالکل ثانی میں نے دوسرا، ثانی، ثانی. بالکل. احد، اثنا، ثلاثہ. اسی طرح سے ثانی میں نے دوسرا، اثنا جی میں نے 2. یعنی وہ بالکل. ثانی وغیرہ مشکل ہے تو مفعول بھی نمبر 2. ایک نمبر یعیدو کے ساتھ 2 مفعول آ رہے. تم سے بالکل. وعدہ کرتا ہے وہ شیطان کس کا؟ فقر. فقر کسے کہتے ہیں؟ فقر میں نے فقر، پاورٹی، غربت، جس کو پاورٹی، فقیر. غربت. کہ اگر تم خرچ کرو گے، بالکل اسی کنٹیکس میں یہ آیت ہے. جو کنٹیکس جی جو 14 آیتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بڑے آسان آیت جس میں ہم گرامر کی بہترین پریکٹس کر سکتے ہیں اور یہ ساروں کے لیے ہیلپ فل ہوگا. وہ جو گرامر سے گھبراتے ہیں ان کے لیے بھی یقیناً یہ ایک آسان بنانے والی چیز ہے. اور یہ آیت سب سے آسان ترین آیتوں میں سے ایک ہے. ویری گڈ جاب یو ڈیڈ دانش. مفعول بڑی آسانی سے پہچانا گیا کیونکہ را کے جو آخری حرف تھا اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. سب سے بڑی پہچان کی. ویری گڈ. جو چیزیں میں چھوڑ دیجیے آپ وہ بھی نکال کے مجھے بتا سکتے. میں بالکل ایک چیٹر باکس بننا نہیں چاہتا کہ ساری چیزیں میں پوچھوں اور آپ جو ہے اس کو بتائیں. یہ کون ہے؟
شاہدہ دانش ہیں، رشمہ بلخص ہیں. Someone is playing with the buttons. یہ باکس آ جاتا ہے میرے پاس. یہ باکس بڑا irritating ہوتا ہے. That's very good. Afsar, are you at home? Afsar? Sir, are you at home or traveling? No response. Travel. Traveling. Amreen, do the second part. آپ نئے ہیں لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے جلدی. اب یا مجھے ویا اور جو سیکھیں اب تک وہ بتائیے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. بس یہاں تک ہے نا. ایک سلیش میں لگا یہ وٹ. جی چلیے what type of sentence is it? اٹس اے فیلئر جملہ. نہیں پہلے تو اس پورے ٹکڑے کا کیا مقام ہے، یہ دو ٹکڑے ملا کے اس کا کیا مقام ہے یہ آپ کو یہاں بتانا ہے. یہ دو کلمے آئے، اس میں کئی کلمے پوشیدہ ہیں، لیکن اب اس کا مقام کیا ہے، یہ وا آ جانے سے کیا مقام ہے اس کا. یہ خبر نمبر 2 ہے. گڈ گڈ. اینڈ اٹس معطوف ہے. اس کو اگلی خبر کو معطوف کر رہا ہے. عطف. معطوف تو کیا ہوگا؟ جی یہ واو جو ہے وہ عطف ہے. حرف عطف. عطف نہیں ہے، حرف عطف ہے. ایک حرف ہوتا ہے جو دونوں کو ملاتا ہے، حرف عطف ہے. چلیے بولتے جائیے کیا کیا بول سکتے ہیں. ہر چیز آپ صحیح بول رہے ہیں. چلیے خبر نمبر. خبر نمبر 2 ہے. ویری گڈ. چلیے اور کیا بول سکتے ہیں آپ کے بارے میں. آپ نے کہا معطوف ہے تو کس پہ اس کا معطوف علیہ کیا ہے، کس کے اوپر معطوف ہے؟ بالفحشاء. نہیں بابا، پھر آپ کنفیوز ہو جائے. اب یہ جب یہ دو کلمات مل کے اس کو ہم عطف کہتے ہیں تو دیر از سم تھنگ وی کین سبسٹیٹیوٹ. اس کے علاوہ بھی یہ چیز ہے، اسی کو ایگزیکٹ چیز یہاں پر بھی ہے، ایگزیکٹ چیز یہاں پر بھی ہے. تو اب یہ اگر ہاں ایسا بولنا بالکل یہاں سے بولیے پورا. یعیدکم الفقر، یہ ایک کام یعیدکم الفقر. ہاں، اور اسی کے اوپر انعطف کر رہا ہے یامرکم. یعیدکم یامرکم یہ معطوف اور عطف ہے. یہ فقرا بالفحشاء یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے اوپر، یہ دونوں ملا کے پورا ٹکڑا معطوف عطف ہے یعیدکم الفقرا. ایک تو آپ نے خبر نمبر 2 کہی، یہ بھی بالکل صحیح، 100% صحیح کہا آپ نے. لیکن ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ یہ یامرکم اگر معطوف عطف ہوگا تو یہ پورے ٹکڑے کے اوپر بھی عطف ہے. یہ پورا جملہ جو ہے مبتدا اور خبر والا، اس کے اوپر بھی یہ عطف ہوگا. جیسے یہاں پر شیطان ہے، یہاں کا یا کیا ہے، یامرکم کیا ہے، یا جو ہے وہ مضارع ہے. ہاں یہ کیا ہے سبجیکٹ. یا کے معنی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. یہ یا از سبجیکٹ. سبجیکٹ کے معنی کیا ہے؟ یا مینس وہ ہے وہ بنے. پھر اب وہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ شیطان کو. شیطان کو ریفر کر رہا ہے. اور پھر یامرو کیا ہے؟ یا مرو از اے آرڈر. اسی سے امر ہے نا. امر وہ جو نکلتا ہے حکم. یامرو وہ حکم دیتا ہے نا، وہ حکم دے. کم جو ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے. اٹس اے آبجیکٹ. تو مفعول وہ سارے لوگ
یا ہم سارے لوگ؟ ہم سارے لوگ، ہم ہاں، سارے پھر لوگ. وہ سارے لوگ بولے تو پھر قرآن کا مقصد ہی ختم ہو گیا. ان کے لیے آرڈر ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں، یہ ہمارے حکم لیے جو ہے آرڈر ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات طیبہ میں جو تھے، آج جو پڑھ رہے ہیں، آپ کے بعد جو آئے قیامت تک، سب کے لیے یہ ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی خصلت بتا دی. دا کیریکٹرسٹکس آف شیطان، یہ کہ وہ ہمیشہ خرچ کرنے سے یا جو اچھا کام کرنے سے روکتا ہے، لیکن چونکہ یہ روکتا. انفاق کے تعلق سے ہے تو صرف خرچ کرنے سے روکے گا. اور کیا احساس دلائے گا کہ اگر خرچ کرو گے تو تم خود غریب ہو جاؤ گے، تم خود جو ہے اپنا پیسہ لٹا دو گے. تو وہ نفس کو نہیں خرچ کرنے پہ ابھارتا ہے. پھر خبر نمبر 2 بھی کہہ کے آپ کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ پورا جملے اسمیہ کہہ سکتے ہیں، یا یہاں پر شیطان آ گیا لیکن یہاں پر محذوف ہے. محذوف مانے ہڈن، جی، محذوف ایک لفظ ہے. یہ اگر مشکل ورڈ ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لا مشکل. آپ اس کو جو ہے ہڈن کہہ سکتے ہیں، چھپا ہوا ہے. وہ اس کا سبجیکٹ اگرچہ کہ یا سے ہے، لیکن وہ یا کس کو ریفر کر رہا ہے؟ وہ چھپا ہوا ہے. وہ یقینی بات ہے کہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ وہ شیطان کو ریفر شیطان کر کو. رہا تو ہم ہے. جی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور اس کا مبتدا کیا ہے؟ اس کا مبتدا وا ہے، سوری یا ہے. اس کا یا مبتدا ہے، یا یعنی ہے. اب مبتدا کہیں گے تو یا نہیں کہیں گے. خالی یا جو ہے وہ مبتدا کبھی بھی نہیں ہوتا، یہاں پر سے اٹھا کے لانا تو پڑتا. شیطان اس کا مبتدا. اب اگر اس کو جی، کھول کے پڑھیں گے تو یہ وا کو ڈراپ کریں گے، الشیطان یامرکم بالفحشاء. الشیطان، because this ya is referring to the shaitan. الشیطان یامرکم بالفحشاء. ویسا بھی کر سکتے ہیں، یا پھر خبر نمبر 2 جیسا آپ نے کہا وہ بھی 100% صحیح ہے. اب یہاں پر بھی اب یہ جملہ کون سا ہو گیا؟ اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اب نہیں، یامرکم بالفحشاء یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ خبر نمبر یا مروکم یہ تو جو میں نے شروع میں بولا تھا فیلیا جملہ. بالکل فعلیہ جملہ ہو گیا. فعلیہ جملے کے کمپوننٹس. جی، بالفحشائی. ابھی کم بھی ہے نا، بالفحشاء. کم بھی ہے. کم دیکھا جائے تو یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے. کم مفعول بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ ابھی آپ یہاں پر کرے، دانش نے کلیئر بتایا کہ یہاں مفعول بھی ہی ہے، ہو سکتا ہے. کیوں ڈاؤٹ کی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں، یہ پورا ایک جملہ ہے. اس میں جملہ ہے، مفعول. جملہ فعلیہ ہے. فعلیہ کے کمپوننٹ جو ہوتے ہیں اس میں مبتدا خبر نہیں ہوتی، بلکہ فعل، فاعل، مفعول. فاعل اور مفعول ہوتے ہیں. تو جی، یامرکم میں کیا کیا ہو گیا؟ یا مروکم میں فعل، فاعل اور مفعول. بس فاعل، فعل اور مفعول سب آ گئے. بالفحشاء جی، کیا ہے؟ اوکے. بالفحشائی تو یہ بھی ہے، فحشاء ہے. تو اوکے، اب میں ادھر ہوں کنفیوز، بٹ دا با از حرف جار. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اب کنفیوژن کی کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس اسٹیج پہ آپ پہنچ گئے ہیں کہ آپ مجھے پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور کنفیوژن کی بالفحشائی اس کو مجبور کر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ یہ مرکب ہو گیا. جار کو مجبور کر رہا ہے. ہاں، جی، تو یہ مرکب ہو گیا. کیا حرف نام ہو گیا جار، اس کا؟ مرکب جار. مرکب جاری. خالی جار بولے تو یہ حرف جار بھی ہے نا. ٹھیک ہے، مرکب. الفحشاء جو ہے یہ بے حیائی کے کام، غلط کاموں کے لیے آتا ہے. بالفحشاء جار. اب یہ جار مجرور جب آتا ہے تو کیا ہم اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں؟
جار مجرور کو نہیں، وہی کہہ سکتے ہیں؟ مفعول بھی جی نو، نو. پھر کیا بولیں گے؟ متعلق، متعلق. متعلق متعلق تعلق رکھنے والا. متعلق یعنی جس کا تعلق ہے. یہ تعلق ہمیشہ کسی فعل سے ہوگا. بالفحشائی متعلق فعل. فعل کیا ہے؟ یہ جو آرڈر ہے یا مرو نہیں، آرڈر نہیں ہے، وہ حکم دیتا ہے، اسٹیٹمنٹ جی ہے نا، حکم نہیں ہے. شیطان جی وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا یعنی پاورٹی کا، کہ اگر خرچ کرو گے تو تم بھی فقیر ہو جاؤ گے، جو کچھ ہے دوسروں کو دے دو گے. اور اسی پہ عطف ہے خبر نمبر 2 سے ہی ہم چلیں گے، لیکن اس کا اور ایک طریقہ، یہ پورے کو شیطان کو یہاں پر سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو پھر یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، بٹ دیٹ میں بی اے لٹل بٹ کنفیوزنگ. سو آپ نے جو آسانی سے اس کو کیا اسی کو لے لیتے ہیں. یہ خبر نمبر 1، یہ خبر نمبر 2، یہ خبر نمبر 1 اور یہ خبر نمبر 2. یہ خبر نمبر 2. خبر نمبر سوری یعنی یہ نہیں، خبر نمبر 2. اب پورا کیا مطلب ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان وعدہ کرتا ہے غربت کا اور آرڈر دیتا ہے فحاشت کا. اب دیکھیے ایک چیز تفاسیر میں جو آ رہا ہے، یہ فحشائی یہ لفظ ہمیشہ بے حیائی کے کام، نہیں خرچ کرنا کوئی بے حیائی کا کام نہیں، لیکن مفسرین کا یہ خیال ہے کہ دس ورڈ از یوزڈ ان دا ہول قرآن in one meaning, that is کنجوسی. صرف اس کے لیے استعمال ہوا. یہ کوئی کسی کو خرچ نہیں کرنا، یہ بے حیائی کا کام نہیں. بہت سے کام ہیں جو حیا سے پرے ہوتے ہیں، ان کو فحشا پوری قرآن میں فحش اسی لیے استعمال ہوا ہے. جو بھی بے حیائی کا کام ہو، جس میں حیا نہ ہو، جس میں شرم نہ ہو، اس کو فحش کام کہیں گے، برے کام، بے حیائی کے کام، جسموں کی نمائش کرنا، یا اور جتنے بھی فاحشات میں سے جو آتا ہے. لیکن یہ ایک واحد جگہ ہے پوری قرآن میں جہاں پر کنجوسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کنجوسی، صرف کنجوس، دس از دا واحد پلیس. لیکن فحش کے معنی کنجوسی کے نہیں ہے. فحش لٹریچر ہوتا ہے، فحش کام ہوتے ہیں، کچھ بھی فحش ہو سکتا ہے جس کے اندر بے حیائی ہو. رہن سہن، کلچر فحش ہو سکتا ہے. مغرب اور مشرق، پاکستان، انڈیا اور پھر امریکہ، برٹن کے جو آپ کلچر کو دیکھیں گے تو فحشت کہاں زیادہ ہے. سو فحش ڈز ناٹ مین کنجوسی. لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا کہ اگر شیطان کے ڈر سے کوئی وہ خرچہ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے فحش کا لفظ استعمال ہوا. یامرکم بالفحشاء. Is this 2 parts clear now? Does جی anyone understand it clearly? جی جی ڈیفینیٹلی. تو ڈاکٹر فرح قاضی صرف یہ 2 مجھے آپ کر کے بتائیے جلدی. آگے ہم آگے بعد میں جائیں گے. Is it really easy؟ جیسا میں بولا تھا کہ آپ کو بہترین گرامر کی بھی پریکٹس ہو جائے گی اور فہم کی بھی پریکٹس ہو جائے گی، اور دس از ون آف دا ایزیسٹ ورسز آف دا قرآن. صرف یہ 2 کر کے بتائیے مجھے ڈاکٹر فرح قاضی. انہی کو ریپیٹ کروں؟ بس ختم، یہی 2 کو ریپیٹ کرنا. یہ 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. تو اس میں ہم نے بولا پہلا پارٹ جو ہم نے لیا وہ جملہ اسمیہ بولا، شیطان از مبتدا، اینڈ یعیدکم کے ہم نے بولا کہ یہ جو ہے وہ
शैतान की तरफ जा रहा है, और ईदुकुम का रूट वर्ड है वआदा, प्रॉमिस, एंड कुम is for you. So शैतान promises you. नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं डॉक्टर खाजी, लेकिन तसलसल टूट जा रहा है। पहले ये दोनों को मिला के क्या जुमला बना, खबर किस किस्म के जुमले से दी जा रही है, फिर उस जुमले की एनालिसिस। आप जो बोल रहे हैं उसमें गलती कहीं भी नहीं है, लेकिन इट मे क्रिएट ए कंफ्यूजन अमंग द अदर पीपल हु आर न्यू। इसीलिए थोड़ा तसलसल का भी ख्याल रखिए। जब मुब्तदा कहा तो खबर को पॉइंट आउट करिए, जब खबर को पॉइंट आउट कर दिया तो खबर का जुमला कौन सा है वो बताइए, खबर का जो भी जुमला है उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। ये जो है कंटिन्यूटी होगी। आप जो है फिर एक एक लफ्ज लेके यहाँ पर वो उसका वो रूट वर्ड है और उसका सब्जेक्ट है, वो तो नहीं। पहले वो कंटिन्यूटी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है। एक जुमले को पहचान लिया। हाँ। जी, शैतान इस मुब्तदा और ये आगे उसकी खबर है, और खबर जो है वो जुमला फेलिया है। कहाँ तक खबर है पढ़ के बताइए। यईदुकुमुल फकरा इस खबर नंबर 1। हाँ, और ये उसके बाद वाव विच इज हरफ अत्फ। नहीं यही करना है अभी, तो अभी पूरा नहीं करे। अब खबर है तो खबर के एनालिसिस करिए। ठीक है, तो ये खबर हो गई जुमला फेलिया। गुड। कंपोनेंट्स ऑफ फेलियर। कंपोनेंट ऑफ फेलिया में यईदुकुम में है फेल, फाइल, मफूल। गुड। फेल क्या है, जिसको फाइल क्या है? मफूल बिही। फाइल इज ये जो शैतान की तरफ जा रहा है। गुड। और फिर ईदुकुम, ईदो इज फ्रॉम वादा, कुम इज मफूल बिही। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद अल फकरा इज गुर्बत, पॉवर्टी। दिस इज व्हाट इज इट? मुकाम क्या है जुमले इस फेलिया में? ये भी मफूल है। बस खत्म। मफूल बिही सानी या सेकंड मफूल। वेरी गुड। कमान इतना और कर लीजिए, आपका प्रेशर खत्म हो जी, जाएगा। ये जी उसके बाद ये जो है हरफ अत्फ है, वाव। वेरी गुड, और उसके बाद ये मातूफ है पूरा विच इज खबर नंबर 2 आल्सो। वेरी गुड, वेरी गुड। या मुरुकुम बिल फहशाई, और इसमें अगेन इसको हम जुमला फेलिया कहेंगे। गुड। और इसमें या रिप्रेजेंट्स शैतान, और उमर, मुरु is order. Amara is for order. And kum is again maful bihi. वेरी गुड। अब यहाँ पर मफूल बी नंबर 2 नहीं आएगा, बल्कि इसको कैसे एनालिसिस करके इसका मुकाम क्या बताएंगे आप? इसको हम बोलेंगे क्योंकि हरफे जार आ रहा है तो ये मुरक्कब जारी है बिल फहशाई, और ये इसको हम कहेंगे जार मजरूर मुतल्लिक या मुरुकुम। या मुरु 100% सही है। यू गॉट द स्कोर ऑफ 100 आउट ऑफ 100। और ये भी है कि ये खबर नंबर 2 इज मातूफ एंड खबर नंबर 1 वाज मातूफ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये नहीं कि अब जब शुरू करे थे आपको कुछ ये सारी चीज़ें नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप एक एक चीज़ समझ रहे हैं। उसके बाद का टुकड़ा हिना हाजी जल्दी से बताइए क्या है बात का टुकड़ा, कहाँ तक आएगा? और बिल्कुल एग्जैक्ट है, मुझे पुकारने मत लगाइए, खुद जो आप कर सकते हैं पूरा करके बताइए। मैं आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट विद यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतन। चलिए यहाँ तक ले लेते हैं, आपके लिए यहाँ तक ले लेते हैं।
ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو یہاں تک لیتے تھے. منہو بھی لیں گے. منو نہیں ٹھیک ہے منو ٹھیک ہے, ابھی بعد میں کریں گے, اس کو بھی کریں گے لیکن سپریٹ کریں گے آپ کے لیے. چلیے یہاں سے یہاں تک. اب ایک پوری بات آپ سمجھائیں گے, میں بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا. انشاءاللہ. سر یہ جملہ اسمیہ ہے اور اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور یعیدکم جو ہے یہ خبر ہے. ویری گڈ. یعیدکم مغفرتن یہ خبر ہے اس کی. تو واو حرف عطف ہے اور اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے اور یعیدہ جو ہے وہ ورب ہے اور کم جو ہے وہ اس کا فاعل سے نکلا, یہ ادھر ورڈ نہیں ہے, روٹ ورڈ کیا ہے؟ وعدہ, واو عین دال. ہاں وعدہ. چلیے اب اس کے انالیسس کریے. خبر ہے, خبر کے انالیسس, خبر کون سا جملہ ہے, اس میں کیا کیا ہے, جلدی مجھے نہیں بولنے خبر جو لگا. ہے وہ فعلیہ جملہ ہے اور یا جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ وعدہ. اب یہاں دیکھیے, یہاں پر یعیدکم آیا تھا تو دس یا از ریفرنگ ٹو اے مبتدا وچ از مینشن ہیئر, لیکن یہاں پر مبتدا بدل گیا. اب وہی یعیدکم, یہیں پر آ کے قرآن کو پڑھ کے سمجھنے میں پریشان ہوتے ہیں لوگ, صحیح نہیں سمجھ پاتے. اب یہاں مبتدا بدل گیا تو یہ یا کا ریفرنس بھی بدل جائے. یہ یا کا ریفرنس اس مبتدا سے تھا, اس مبتدا کی خبر دی جا رہی تھی شیطان کی. اب مبتدا بدل گیا, اللہ مبتدا ہو گیا. اب جتنے بھی اس کے پریفکس آئیں گے دیٹ ول ریفر ٹو دس مبتدا. اب اس مبتدا کی خبر دی جا رہی ہے, اس مبتدا. بالکل صحیح. چلیے یعیدکم, بہت صحیح آپ نے کہا. میں مزید دوسروں کی خاطر اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. جی, وہ وعدہ کرتا ہے تم سے. کم جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ ہم لوگوں کے لیے ہے, جو انسانوں کے لیے. ویری گڈ. مغفرتن بخشش کا, مغفرتن کا اس کا روٹ ورڈ ہے غفرہ اور یہ اس میں منصوب ہے. What is the relation with this فعل فاعل مفعول and مغفرتن, کم and مغفرتن, کیا ہے یہ؟ کم جو ہے مفعول بھی ہے اور مغفرتن جو ہے, جی ہاں بولیے. مغفرتن بھی اور مغفرتن جو ہے وہ مفعول بھی 2 ہے نمبر. ویری گڈ, ختم. مفعول بھی, یہ سمپل فارم لکھ رہا ہوں, ایم اسٹینڈ فار مفعول. یہ بھی ہی, بے کے نیچے زیر ہے, بھی ہی مفعول بھی, اس مفعول کا نام ہے. دس از نمبر 1 مفعول بھی, دس از نمبر 2 مفعول بھی. یعیدکم سے اس کا تعلق ہے. از اٹ کلیئر؟ اب آپ کیسے کچھ سیکھ رہے ہیں, سمجھے آپ تھوڑے سے دنوں میں؟ الحمدللہ. 2 مہینے بھی آپ کے پورے نہیں ہوئے, میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ آپ جڑے ہیں, لیکن بس 5 سال سے بھی جڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کی زبان ہی نہیں کھلتی, کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. لیکن اتنی آسان چیز ہے. اف یو ٹرائی یو ڈیفینیٹلی ایوری ون آف یو کین ڈو. اور اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ صحیح مقصد ہے. اور پھر یہاں کوئی بہت زیادہ تفسیر کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مبتدا کی خبر دے رہے ہیں, پھر ایک مبتدا جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اس کی خبر دے رہے ہیں. شیطان تو یہ کرتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. نیکی کے کام کرو گے, خرچہ کرو گے, دوسروں کی مدد کرو گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مغفرت کا دروازہ کھلا گیا, معافی کا دروازہ. گناہ میں ایک نیکی کا کام کرو, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں. یہ 10 تو صرف سمجھانے کے لیے دیگر ہے. وہ جتنا چاہے نیکیاں لکھوا دے فرشتہ کو, بلکہ جتنے چاہے گناہ معاف کروا دے. Is it clear? No. This part is remain. This also belongs to the same. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. اب اس کو, یہ 2 ٹکڑوں کو کیسے ملائیں گے؟
اسی ٹکڑے سے ملیں گے. آپ کی خاطر میں 2 سلیش لگایا تھا, کوئی اور ہوتا تو یہیں پر ایک ہی سلیش لگاتا. چلیے, واٹ از دا پلیس آف دیس 2 کلمات؟ منہ فضلن, منہم و فضلن. منہ یہ جو ہے خبر نمبر 2 ہے. نہیں, یہ ہو گیا خبر نمبر 2 نہیں ہوئی. ایسا کوئی منہ خبر جو ہوگی پھر کچھ اور چیز ہوگی. چلیے, اس انڈیپینڈنٹ ورڈ. منہ کیا ہے؟ سر من جو ہے وہ حرف جار ہے. ختم. اور ویری گڈ. ایسی بات بولنا ہے آپ کو. جار مجرور. جی, جار مجرور. ہو جو ہے وہ مجرور تو زیر ہوتا ہے. یہ من ہو کیوں آیا؟ سر یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی حرکات نہیں بدلتا. ویری گڈ. ہاں, وہ گرامر کی کلاسیں بھی کتنا فائدہ آپ کو دے رہی ہیں, جو ہمارا ساجدہ وغیرہ مل کے کنڈکٹ کر رہے ہیں, ہے نا. یہ مبنی ہے, یہ اپنے اعراب, اس پہ کوئی عامل اثر نہیں کر سکتا. جی سر. یہ بالکل من ہو جار مجرور. اب جو جار مجرور ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سر وہ متعلق ہے. یہاں پر متعلق ہوتا ہے, اس کا تعلق ہوتا ہے. تعلق ہے یعیدکم. یس, اس کی طرف سے وہ تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ. اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے. یہ مبتدا کی خبر یہ ہے کہ جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ مغفرت کا ہے, اس کی طرف سے, تمہارے عمل کی طرف سے نہیں, ان کی طرف سے. ان کے اگر وہ نیت کو بھی دیکھتے ہیں, اگر اس سے خوش ہو جائیں, ان کی رضا کے لیے کوئی خرچہ کیا جائے, کوئی نیکی کی جائے, تو اپنی طرف سے صرف رحم کا معاملہ ہے. وہ قبول کرنا ان کے پاس ہے, عمل کرنا ہمارے پاس ہے. عمل کی قبولیت وہ اللہ کے پاس ہے. یہاں پر ایک بڑا میننگ فل لفظ ہے کہ اپنے پاس سے مغفرت کرے گا. When he likes the deed which we have performed, or the deeds which we perform is liked by Allah subhanahu wa ta'ala, so from his side he will forgive our sins and add as many as possible the good deeds in our book of deeds. ہمارے اعمال نامے میں جتنے چاہنے کے لیے. من ہو کا لفظ ہے, فرام ہم. اب یہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. ویری گڈ. ختم. اب اس کا مقام کیا ہے؟ یہ 2 لفظ جو ہے, وا ایک آیا, فضلن کیا ہے؟ اب اس کا خالی مقام آپ بتا دیے تو آپ مجھے بہت خوش کر دیں گے. اب میں خوش ہوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش. اور فضل کا انشاءاللہ. اور فضل کا تو خالی واہ بتاؤ, اور فضلن کا کیا مقام ہے وہ بتا دو. ختم. ہاں, اس کو بھی سر مفعول بھی کہیں گے. نہیں کیسا ہوتا بولیے. واہ کے ساتھ آیا, اور یہ نہیں, یہ ناؤن ہے. سوری, واو حرف عطف ہے اور فضلن فضل کا تو اسم ہے. یہ واہ کیوں آیا, فضلن کیوں آیا؟ واہ کی وجہ کیا؟ واہ آنے سے اس کا کوئی اور مقام بدل گیا. اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. ہاں, واہ کیا ہے؟ پہلے حرف عطف ہے. ختم ہو گیا. حرف عطف ہے. حرف عطف جس اسم سے پہلے آتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ معطوف. ہاں, یہ معطوف ہے, عطف کہیں گے یا معطوف کہیں گے. اب یہ فضلن کس کے اوپر معطوف ہو رہا ہے, عطف ہو رہا ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں. مغفرتن. بس صرف مغفرت ہی نہیں فرمائیں گے اپنی طرف سے, بلکہ فضل بھی. ان کا فضل اگر کس کو مل جائے تو اس سے بڑی دولت دنیا اور آخرت میں نہیں ہے.
تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اور فضل کا. اب اس کو مفعول بھی نہیں، فضل کا خالی حرف عطف، اور یہ اس کا اور اس سے مغفرتن سے یہ معطوف ہے، معطوف ہے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں، ایک مغفرت کا لیکن معطوف کو حرف عطف کے ساتھ لائے، اور اپنے فضل کا. اب اتنے کو انہیں صرف سر ایک سوال ہے سوال ہے تو جلدی کر لیجئے، اس کے بعد کسی سے سر 2 سوال ہے. اوکے بولیے. 2 سوال کیا ہیں؟ جلدی بولیے. سوال نمبر 1. سر یہ وعدہ کرتا ہے شیطان اور حکم دیتا ہے، وعدہ کیسا کرتا ہے حکم کیسا دیتا ہے؟ تو خالی وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ فضلاً جو ہے، یہ تو یعیدکم جو ہے اس سے اس کا تعلق ہوا نا، یعیدکم و یعیدکم فضلا، مغفرتاً سے کیسا ہوا اس کا تعلق؟ معطوف آپ نے بتایا. تو یعیدکم مغفرتاً و یعیدکم فضلا. پہلے سوال نمبر 1، وہ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وعدہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے. یہ دو، وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ غربت کا. تم اپنے پاس سے دو گے، اتنا مال کم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے. جو 99 کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، ایک ڈالتے جا رہے ہیں، 100 ہوتا جا رہا ہے. یہ وعدہ اس چیز کا ہے. اور یہ حکم نفس، کسی بھی انسان کے نفس کو، اس کو ورغلاتا ہے یا اس کو اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے برائی کا. برائی یہ میں بتایا کہ صرف پہلی جگہ جو کنجوسی کرنا، خرچ نہیں کرنا، اس کے لیے لفظ ہے، ورنہ جتنی فحش کام دنیا میں ہے اس کا یہ حکم دینا یہ وسوسہ ہے. یہ وسوسہ ہے. وہ کسی سے ہزاروں لاکھوں بار اب تک سمجھایا کہ شیطان کو اللہ نے یہ پاور دیا ہی نہیں، اس کے پاور لیمیٹڈ ہیں. وہ صرف دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، نفس کو راغب کر سکتا ہے، صبح کے وقت تھپک کے سونے کے ایک جذبہ پیدا کر سکتا ہے، شرک کے لیے ورغلا سکتا ہے، لیکن کسی سے گناہ کروا نہیں سکتا. اس نفس کو فالو کر کے انسان خود وہ بے حیائی کا کام کرتا ہے. نہیں ہاتھ روک لیتا ہے تو وہ صرف نفس کو، چونکہ وہ ورغلایا تھا کہ وہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم خود جو ہے بھکاری بن جاؤ گے. تو ایسی صورت میں یہ یا مرو جو آیا ہے وہ اس سینس میں آیا ہے کہ وہ صرف حکم دے سکتا ہے، وسوسہ ڈال دے سکتا ہے، ترغیب دے سکتا ہے، خیالات ان کے ذہن میں نفس کے بارے میں پیدا کر سکتا ہے. اب یہ سمجھ آیا یا عیدو الگ چیز ہے، وہ وعدہ کرتا ہے فقر کا، یعنی وعدہ سے میں نے یہ بھی وسوسہ ہے، خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، بچا کے رکھو گے امیر رہو گے، شیطانی وسوسہ. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا خرچ کرو، ہوا تو دنیا میں بھی دیں گے، اگر نہیں تو اٹھا کے رکھیں گے، اور آخرت میں اتنا دیں گے کہ پریشان ہو جائیں گے، میں کوئی نیکی نہیں کرا پھر یہ کہاں سے آ گیا. ایسے کئی احادیث ہیں. اب دونوں کا فرق سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعیدو اور یامرو. یعیدکم اور یامرکم ایکچولی وسوسہ ہی ہے، کوئی حکم تو نہیں دیتا وہ، اور نہ ہی زبردستی کرتا کسی سے، صرف وسوسے ہے جو انسان کو ڈال سکتا وسوسے کے لیے ہے. شیطان کو ان لمیٹڈ پاورز نہیں ہے، لمیٹڈ پاورز نہیں ہے. کسی کا ہاتھ پکڑ کے شرک نہیں کروا سکتا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کروا سکتا، صرف وسوسہ ڈالنا اس کی حد تک ہے انہیں. اور اس کے بعد اس وسوسے کے پریشر میں آ کے انسان وہ کام کر لیتا. جب وہ کام کر لیتا ہے تو قرآن میں خود اس کا ذکر ہے، وہ شیطان اس سے کیسے الگ ہوتا ہے. انی بریء مما تشرکون، انی بریء مما تشرکون.
میں بالکل آزاد میں بری ہو گیا تو میں بری ہوں. میں نہیں تو صرف وسوسہ ڈالا تھا, تم عمل کر لیے, تمہارا قصور ہے. ہر ایک آدمی کوئی بے-حیائی کا کام کرتا ہے تو اس سے وسوسے سے الگ ہوتے وقت یہی کہہ کے الگ ہوتا ہے. تو میں تو صرف اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وسوسہ ڈالوں گا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ جسٹ این خیال, ایک خیال ہوتا ہے, رغبت دلانے والا خیال, جس میں کوئی وہ چام معلوم ہوتا ہے. وہ جب وہ انسان خود کر بیٹھتا ہے تو شیطان الگ ہوتے وقت کہتا ہے انی بری ہوں. میں تو بالکل بری ہوں. میں تو صرف خیال ڈالا تھا, تم اس خیال کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ پہلے سوال کا جواب آپ کو مل گیا یا ابھی کچھ ہے؟ نہیں جی مل گیا. وہ خالی وسوسہ ڈالتا ہے, چیز کو خوشنما بنا دیتا ہے, انسان اس کی طرف رغبت کرتا ہے. چلیے دوسرا سوال. دوسرے سوال میں اگر یہ واو نہیں ہوتا, مغفرتاً اور فضلاً یہ دونوں کو مفعول بھی نمبر 1 مفعول بھی نمبر 2 کہتے تھے. لیکن یہ واو جب آتا ہے حرف عطف تو یہ جو اسم ہے اس اسم پہ معطوف ہوتا ہے. واو کی وجہ سے یہ اس کا مفعول بھی نہیں ہوا. اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ یعیدکم مغفرتاً فضلاً, لیکن یہ لفظ ایسا استعمال نہیں ہوتا, اسی لیے اس کے لیے ایک حرف عطف کا آنا ضروری ہے. تو یہ معطوف علیہ ہوگا, اس پہ عطف ہوگا. مغفرت اور فضلاً یہاں پر لفظ مفعول بھی ہی استعمال نہیں کریں گے. یہ حروف عطف آتے ہی اسی لیے ہیں کہ دے آر دا ٹو تھنگ. اس کو کھولیں گے تو ڈاکٹر قاضی نے ایک بار بہت اچھا اس کو سمجھایا تھا, یعیدکم مغفرتاً و یعیدکم فضلاً. اب ایسی صورت میں یہ دونوں انہیں بھی ایک مفعول بھی ہی ہوا یہ بھی, لیکن حرف عطف جب آتا ہے تو وہ یہ ایک کلمے کے اوپر معطوف ہوتا ہے, اس کو معطوف ہی کہیں گے, یہ بھی اور یہ بھی. اور یہ آتا ہی اس لیے ہے کہ دے آر ٹو سینٹینسز and they are combined with a حرف عطف. یعیدکم پہ عطف ہوا نا سر, یہ ہاں یعیدکم پہ عطف ہوا نا, یہ فضلاً. مغفرتاً پہ کیسے عطف ہوا؟ یعیدکم پہ اگر آپ کھولیں گے اس کو فضلاً تو اور یعیدکم یعیدکم مغفرتاً. زمین, اگر یہ یعیدکم پہ کوئی عطف ہو رہا ہے تو یامرکم عطف ہوگا. عطف اور معطوف دونوں ایک ہی چیز ہونی چاہیے. اگر اسم ہے تو یہ بھی اسم ہوگا, ضمیر ہے تو یہ بھی ضمیر ہوگی, صفت ہے تو یہ بھی صفت ہوگی, فعل ہے تو یہ بھی فعل ہوگا. عطف معطوف ایسا یعیدکم پہ نہیں. یعیدکم اگر فعل ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ مفعول آئے گا. ڈائریکٹ اگر آ رہا ہے کوئی اسم تو وہ مفعول ہوگا. یعیدکم پہ کبھی بھی ٹھیک. پہلے تھوڑا سا اچھی طرح سے وہ جو بھی ٹیچر کو سلیکٹ کریں میرے بعد, اس سے یہ معطوف حرف عطف کا استعمال تھوڑا اور تفصیل سے سیکھو. وائی ڈو وی یوز اور وائی دا حرف عطف از یوزڈ ان قرآن. اس کی بہترین مثال آپ کو بھی دیا, وہ ڈاکٹر قاضی نے مجھے سمجھایا تھا. دیز آر دا ٹو سینٹینسز اینڈ دے آر جوائنڈ وتھ ون حرف عطف. اور ایک سینٹینس ہے یعیدکم مغفرہ و یعیدکم فضلاً. یہ واو کو نکال دے کے یعیدکم مغفرہ یعیدکم فضلاً. اب یہ دونوں چیزوں کے لیے یہاں پر یعیدو کا کبھی بھی یہ عطف نہیں ہوگا. جسٹ اسپیئر سم مور ٹائم فار وائی شوڈ وی یوز اے حرف عطف ان بٹوین دا ورسز. ٹھیک ہے جی سمجھ میں آئی ہے سر, اس کو شارٹ کر دیا بالکل. وہاں آنے سے جو ہے پورا وہ الگ استعمال کے لیے وہ آتا ہے, ایسا نہیں کہ اس کو کسی سے بھی عطف معطوف بنا دے. وہ امر اگر فعل ہے تو فعل پہ. اس کی مثال یہاں پر ہو سکتی ہے یعیدکم و یامرکم, یہ ایک دوسرے کے لیے عطف و معطوف ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں نہیں ہو سکتے. یعیدکم اور فضلاً نہیں ہو سکتے, مغفرتاً اور فضلاً دو ہو سکتے. اسم اور فعل پہ سمجھ میں آ گئی. بالکل ماشاء اللہ. اب یہ آصف حسین صرف اتنے ٹکڑے کو جو ہم کر لیے اس کو ریپیٹ کریے. if you are not dealing with a car,
کون سا جملہ بس ہو گیا آلریڈی، جو ہو گیا آلریڈی اسی کو واللہ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا یعیدکم یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا منہ وفضلا. تو یہ واللہ اور حرف عطف کے ساتھ شروع کی، یہ تو اسمیہ جملہ ہو گیا. واللہ مغفرۃ منہ، اللہ جو اس کا مبتدا ہے. اور اب دیکھیے پورا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، جیسے اقبال کا سوال تھا عطف کیا ہے. اب یہ وہ آیا تو یہ مبتدا اس مبتدا کا بھی عطف ہو رہا ہے، یا ایک شیطان کا ذکر تھا، یہ دونوں کا ڈفرنس بتا رہا ہے. شیطان یہ کام کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام کچھ اور ہے. تو یہ البتہ معطوف الیہ اور معطوف ہوگا، عطف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جملہ کون سا ہو؟ جلدی جلدی بولیے، میں اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ پوری چیزیں جو بتانا ہے اتنے ٹکڑے میں جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں وہ بتا دیجیے. جسٹ ٹیک یہ اسمیہ جملہ ہے. ہاں ایسے ہی بولیے، میں کچھ نہیں پوچھنے والا ہوں. اور اللہ جو اس کا مبتدا ہے، اور مغفرتم یعیدکم مغفرتم اس کی خبر ہے. یعیدکم کیوں پڑھتے یار؟ یعیدکم اگر لکھیں گے تو اس کو ایسے لکھیں گے، یا اتنا بڑا الف کھڑا الف لگائیں گے، یعیدو. یہ سیدھا سا ایک زبر ہے، اس کی آواز یعیدکم. یعیدکم. پریکٹس کرو، یعیدکم. یعیدکم اب میں یعیدکم. محل یہ غلطیاں وہ آپ کے محل سے وہ غلطی دور کر دیا میں، مگر ان کے پاس بھی یہی تھا کہ یا نو اٹس ناٹ یا یعیدکم. سمپل واول ساؤنڈ. 3-5 بار بولیے، یعیدکم یعیدکم، یعیدکم 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 یعیدکم. ناٹ وہ وعدہ کرتا یعیدکم، ناٹ یعیدکم. ہے انشاءاللہ. یعیدکم. چلیے بولیے کیا ہے پورا اتنا ٹکڑا کیا ہے؟ تو یہ اسمیہ جملہ ہے یعیدکم مغفرتم، اس کی جو ہے خبر نمبر 1 ہو گئی. ہاں ایک ہی چھوئی، اور اب 2 کہاں سے ہو گئے آپ کا؟ ایک ہی خبر ہے جو اس کی خبر ہے. یعیدکم مغفرتم اس کی خبر ہے، اور اس میں جملہ کون سا ہے؟ یعیدکم مغفرتم یہ فعلیہ جملہ ہو گیا. پھر ایسا بولتے جاؤ نا، مجھے کیوں ستاتے یار. اس میں انالیسس کرو. میں بہت غریب آدمی ہوں یار، مجھے ستاؤ نہیں. ہاں فعلیہ جملے کے انالیسس کیا ہوتا ہے؟ فعلیہ جملے میں فعل فاعل اور مفعول ہوتا ہے. اور ضروری نہیں. چلیے اس میں یعیدو میں کیا کیا ہے؟ یعیدو میں یعیدو میں یعیدو میں یا اس کا فاعل ہو گیا، ہاں ورب ہو گیا، ایدو ہو گیا، اور کم اس کا مفعول ہو گیا. فعل فاعل مفعول تینوں نہیں ہے اس میں؟ تینوں ہے. چلیے تو جملہ یہ خبر جملہ اسمیہ، اس جملہ فعلیہ ہے، اور اس کے اندر اب یہ خالی فعل فاعل مفعول نہیں. مجھے کیا معلوم یہ یعیدو یا شیطان کی طرف گیا تھا؟ استغفر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہ جو کیسا معلوم اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے؟ بلکہ کیسا معلوم؟ کیونکہ یہ اس کا مبتدا اللہ. بس ختم، مبتدا بدل گیا. تو اب یہ جتنے بھی اس کے یہ فاعل ہوں گے، یا سے جتنے فاعل ہوں گے، یا ہوا آئے گا، ہوا جو بھی آئے گا، وہ اس مبتدا کی خبر کے لیے آ رہا ہے. مبتدا کا مطلب ہی ہے، اس مبتدا کی خبر دی جا رہی ہے، اس لیے یا جو ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے. یہ یعیدکم میں اس مبتدا کی خبر دی جا رہی ہے، اس لیے یہ یا شیطان کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو پریفکس ہے اس کو سمجھنا کہ یہ کس کی خبر دے رہا ہے، مبتدا کیا ہے، اسی کو ریپلیس کر رہا ہے. کرے گا. یعیدکم اللہ. چلیے مغفرتن کیا ہے؟ یہ مفعول بہی. اس میں بہی کئی کو بہی. یہ واولز کی تھوڑی پریکٹس کرو. ایک با لکھو، یہ با بی بو، بی بو، با بی بو. ہاں یہ بہت ہی شارٹ واولس ہیں، اس میں کہیں کھینچنا نہیں ہے، کہیں اس کو
बे ही नहीं है, बे, वो बे है रहा तो उसको बोलते हैं बे है, बे अलग चीज है, बे अलग चीज है, बी बे ही। बा बी बी। चलिए, मगफरतन भी ही है। उसके बाद ये टुकड़ा क्या है? मिन हु, ये जार मजरूर होगा, ये हरफ जार मिन है, और जो कि आमिल का काम करता है किसी हाँ भी उसमें, हाँ हाँ तो ये जार मजरूर हो गया मिन हु। हाँ, बिल्कुल हो गया। तो अब क्या हो गया, उसका मकाम क्या है? मुताल्लिक, ये मुताल्लिक हो गया इसके याइदुकुम, याइदु को हाँ, ये मुताल्लिक। मैं वही तरक्की देखना चाह रहा हूँ तुमने। अब ये आप सही बोले, आप मुताल्लिक है, फेल है या ये दुकुम से। अब फिर उसके बाद फजलन क्या है? वाह ये फजलन, फिर हरफ, हाँ ये अत्फ हरफ आ अत्फ गया। के साथ आ गया, और फजलन इसका मातूफ के लिए कुछ समझ में आया आज तक भी या नहीं? सिर्फ ऐसे ही अत्फ है, मातूफ है, ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पर मफूल भी नंबर सानिन या दो नहीं बोलेंगे, बल्कि ये हरफ अत्फ आने से अत्फ मातूफ हो गए, और ये जुमले को मुख्तसर करने के लिए हरफ अत्फ आता है। सही। आ गया यहाँ तक समझ में? नो आई वांट, इंशाल्लाह मैं और इंशाल्लाह प्रैक्टिस हर अत्फ और मौतूफ की इंशाल्लाह करके इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई क्लास बड़ी में वो बात देख नहीं है, कर। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एंड आता है किसी भी जबान में, और आता है उर्दू में, तो वो अहमद एंड रहीम वेंट टू मार्केट, लेकिन वहां पर अत्फ का काम नहीं करता, बल्कि दोनों को मिला के हम सब्जेक्ट करते हैं। वेंट टू मार्केट और गोइंग टू मार्केट, उसका प्लूरल सब्जेक्ट उसको लेते हैं। लेकिन अरबी में एक नई चीज़ है, अरब मातूफ और अत्फ हमारी जबानों में नहीं होता। ये सही। क्योंकि अरबी ज़बान है, इसमें दो चीज़ों को मुख्तसर करने के लिए हर्फ अत्फ इस्तेमाल होता है। चलिए, अब और कौन है यहाँ पर? एक सबसे कमज़ोर तरीन हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको ट्राई करके देखता हूँ आज मैं। अल्लाह ताला शायद मुझे कामयाबी दे दे। रेशमा यूसुफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, टुकड़ा आखिरी का, और बिल्कुल अब तक जितने करते आए हैं वैसी किस्म का जुमला है, कोई मुश्किल नहीं इसके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु वासिउन अलीम। वाव अत्फे हरफे अत्फे अत्फे और अल्लाह उसकी खबर है, अत्फ की हु खबर इसकी हो गई, खबर है। अत्फ की खबर हो गई। अल्लाहु वासिउन अलीम, ये तीन कलिमात मिला के क्या कोई जुमला बना? क्या कोई इसमिया बना? इसमें जुमला, हैं? इसमिया जुमला बना। हाँ, फिर ऐसा बोलो ना, फिर घबराने की क्या बात है? इसमिया जी जुमला, इसमिया जुमला है। यहाँ इसमिया जुमला के क्या जी क्या अज्जा होते हैं? पार्ट, जैसे इंसान होता है, इसको दो हाथ होते हैं, दो पाँव होते हैं, एक सर होता है, एक भेजा जी होता है। तो वैसे इसमिया जुमले के क्या क्या अज्जा हैं? इसमें भी हाथ, पाँव, सर, नाक, आँख सब होते हैं, या इसके अज्जा कुछ और होते हैं? इंसान के अज्जा क्या होते हैं बोले तो दो हाथ होते हैं, दो पाँव होते हैं, एक 5 नाक होते हैं, 16 कान होते हैं, ये हम बोलेंगे ना इंसान के अज्जा। लेकिन एक जुमला जी इसमें बोले तो उसके पार्ट्स क्या क्या है? अज्जा माने पार्ट्स। कौन सी जबान आती वो बोलो, मैं बोलता हूँ पार्ट्स। जी। बॉम्बे की अल्लाह जुबान में अज्जा क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या है जुमले इसमें के? अल्लाह अल्लाह क्या है, इस पार्ट का अल्लाह नाम क्या है? हाथ नाउन में है। अल्लाह अल्लाह नाउन है, बिल्कुल सही है, मगर वो इसमिया जुमले का पार्ट नाउन कभी नहीं बोलते। क्या बोलते उसको? भूल गई क्या बोलते। 1000 बार जब से करे। शैतान क्या जी है, जी अल्लाह क्या है? नाउन नाउन है। नाउन को मुब, इसम इसम इसम
اسم ہے جی، اسم ہے اسم نہیں بولتے، جملے اسمیہ کے پارٹ کر رہے ہیں. آج اس کے اعضاء کیا ہیں؟ اعضاء سمجھتے، پارٹس آف دا باڈی. ڈو یو نو پارٹس آف دا باڈی؟ مبتدا مبتدا پارٹس آف دا باڈی معلوم؟ جی، باڈی کیسے بولیں گے؟ مبتدا ہو گیا یہ. باڈی کیسے بولتے ہیں؟ ہیومن باڈی بولے تو کیا بات؟ جسم. جسم جی جسم کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک چیز کا، ایک پیر کا نام جسم ہے، ہاتھ کا نام جسم ہے، سر کا نام اس کی جسم ہے. خبر جسم کے اجزاء بولے، ہاتھ ایک جز ہے، پاؤں ایک جز ہے، سر ایک جز ہے. سر کے جی اجزاء آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے. جی ویسے جملہ اسمیہ کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، جملے فعلیہ کے جی بھی اجزاء ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں. جسم جی کے اجزاء میں ہاتھ، پاؤں، سر، دھڑ وہ ہوں گے، لیکن سر کے اجزاء جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اس کے اندر 15-20 کان، 16-17 ناک، کئی آنکھیں، وہ اس کے اجزاء ہیں. تب یہ جملے اسمیہ ہیں تو اس کے اجزاء 2 ہی ہوں گے. پہلا کیا ہوگا؟ 5 بار بولو کیا ہوگا؟ پہلا جملہ اسمیہ کا جو کلمہ ہوگا اسے کیا بولیں گے؟ اللہ اللہ اس کا نام اللہ اس کو اللہ کیا بولیں گے؟ اللہ نہیں ہے، اللہ کا مبتدا نام یہ بولو مبتدا 5 بار. مبتدا. مبتدا 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 مبتدا. اب جو باقی کا حصہ ہے اس کو کیا بولیں گے جملہ اسمیہ کا؟ اس کی خبر ہے. ہاں خبر. خواب سے نہیں بولنا، خواب سے بولے تو بہت بری بات ہو جاتی. خبر خے سے ہے نا، خبر. اچھا خبر ہاں خبر مانے خبر انفارمیشن. خبر کے مانے انفارمیشن، اس جی اسم کے انفارمیشن. اب وہ جی خبر کیا ہے؟ خبر واسع علیم علیم، واسع علیم علیم. اب یہاں پر واسع دیکھیے ایگزیکٹ خبر پورے اپنے قواعد کو، اس کے جو شرائط ہیں اس کو پورا کر رہی ہے. یہ ایک لفظ ہے، خبر جو ہے پورا جملہ نہیں ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ لفظ ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ لفظ ہے. تو اب ہم اس کو بولیں گے یہ اللہ. ایک خبر یہ ہے کہ وہ واسع ہے، وسط والا ہے، بڑا، بہت بڑا ہے. کس میں؟ علیمن، اور علم والا ہے. اس کے علم کی وسعت کو کوئی بھی گھیر نہیں سکتا. جی واسع علیم جی یہ اس کی خبر ہے. اب خبر کو کیا بولیں گے؟ خبر نمبر 1، اللہ واسع ہے، واسع ہے، اور علیمن ہے. خبر نمبر 2 جی 2 ہو گیا. تو یہ پورے جی پارٹس آپ دیکھیں. میں جو آپ سے کہا تھا کہ یہ جو آیت ہے بہت آسان ہے، گرامر سیکھنے کے لیے بھی بہت بہترین آیت ہے. اب اس کے بعد جی مجھے اور کوئی چاہیے جو اسی کو ریپیٹ کرنا ہے. مجھے سیدہ تزین یہ 2 ٹکڑوں کو ایک بار پھر ریپیٹ کرو، شروع سے الشیطان سے یامرکم بالفحشاء تک. جلدی بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یامرو، یا لکھا ہوا ہے یا عیدو. اچھا یامرو وہی آپ یامرو بولے تو میں ایک دم کنفیوز ہو گئی. الشیطان تمہاری آواز بہت کم ہے. یعدکم الفقرائی. الشیطان فقرائی ہے کہاں اور سے آ گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ فقرا. فقرا پھر یہ کہاں سے لائے؟ نہیں، یہ غلطی سے آ گیا تھا وہ. اچھا نہیں، وہ اندھیرے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، نہیں دکھ رہا. چل نہیں، اندھیرے چل میں نہیں چل. الشیطان یعدکم، جلدی اس کے جملہ کیا جیسا ہم کرے ویسا پورا. ڈونٹ میک می کرائی. الشیطان جو سو مبتدا ہے اور یہ اسمیہ مبتدا جملہ ہے تو ہے یہاں سے نہیں شروع کر. اور اس کی پہلے خبر ہے جملہ بتانا، یعیدکم پہلے جملہ بتانا، اس کے بعد اجزاء پہلے بتانا. جی یہ جملے اسمیہ ہیں ہاں اور یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر یعیدکم الفقرا ہے.
और पहली खबर है याईदुकुम और दूसरी खबर दूसरे जुमले में आ रही है। अब वहां तक भाग रहे हैं काहे को, कहीं जल्दी जाना है, भाग रहे हैं आप काहे को? जल्दी ये बताओ बोले। खबर के कौन सा जुमला है वो बताओ, खबर का जुमला जुमले फेलिया है ऐसा बोलो ना और फिर। यईदुकुम में या जो है सो फाइल है और यईदु उसका फेल है और कुम फाइल है फाइल और यहाँ भी फाइल मफूल है, है। यहाँ भी फाइल है। नहीं पहला फाइल है और लास्ट का मफूल है, कुम हाँ मफूल है। और अल फुकरा जो सो ये है इसम है ये तो, और ये खबर तो पहली खबर ही चल रही है अभी। और इसके बाद में और क्या है क्या है बोलो इसमें, बोलो, तो तुम अब यहाँ लफाजी कर रहे हैं। कालियत ये इसम है, वो है उससे आप जब जुमले इसमिया की एनालिसिस कर रहे हैं तो ये इसम नहीं कहलाएगा। ये लोअर केजी में पढ़ के आए थे, अब आप 5वीं जमात में आ गए, एक जुमले की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको इसम है फेल है नहीं बोलेंगे। याईदुकुम जुमला फेलिया है, वादा इसका फेल है, या उसका फाइल है, कुम उसका मफूल है, ऐसा बोलेंगे। उसी तरह से अल फुकरा इसम है फेल है नहीं बोलना है, बल्कि जुमला इसमिया वो में खबर है। हाँ है, उसकी खबर है तो ये पूरा हो गया। याईदुकुम अल फुकरा पूरा खबर है, पूरी खबर है। खबर की एनालिसिस करो बोला मैं। तो खबर की एनालिसिस वही थी, या जो सो फाइल था, यईदु फेल था और कुम मफूल था। फुकरा और क्या है? फुकरा मफूल बिही है। कौन सा? पहला तो ये कुम हो गया था, फिर दूसरा है ये हाँ फुकरा। फिर क्या हो गया? जब से इतनी देर से मैं अपना सीना सुखा रहा हूँ। कुम फकरा मफुल भी 1 2, चल फिर ये भी टुकड़ा करो जल्दी। वयामुरुकुम बिल फहशाई व अतफारा और यामुरुकुम फिर वही सेम याईदुकुम के जैसा, फाइल फेल मफूल, 3 जुमला चीजें हैं इसमें। कौन बोल? और ये जुमला क्या है? ये जुमला क्या है? जुमला जुमले क्या है? फेलिया है, ये जुमले फेलिया है, खबर नंबर 2 है इसमें। हाँ और बिल फहशाई जार मजरूर है और ये यामुरुकुम जो है सो मातूफ है और याईदुकुम मातूफ इलैह है। वो वहां तक या बिल गलत है। फहशाई का ताल्लुक किससे है? बिल फहशाई जार मजरूर याईदुकुम से है। नहीं यामुरुकुम से है, यामुरुकुम से है। मुताल्लिक है यामुरुकुम। मैं कोई 3-4 ये आयत और इसके बाद की आयत आसान आयतें हैं, लेकिन हर शरीके क्लास को चाहिए कि, और यही आयत को मैं 2-3 आदमियों से पहले इसमें रिपीट कराऊंगा वर्ड स्टडी में, उसके बाद फिर इस आयत में आप 1-2 आदमी इसको करेंगे। इसमें तमाम जो भी जिस किस्म के जुमले आ गए हैं वो सारों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये जो नए लोग हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा, जो पुराने हैं उनके लिए रिवीजन होगा इंशाल्लाह। Is it clear? The time is over. So next class जो होगी उसमें ये और दूसरी आयत मिला के हम करेंगे। इसका जितनी बार रिवीजन होगा, कई लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टेप्स याद नहीं रह रहे हैं, जुमला कौन सा है, उसके पार्ट्स क्या हैं, और फिर कौन से पार्ट में क्या क्या मुकाम है। पार्ट एक सिंगल वर्ड है, जैसे यहाँ पर वल्लाहु वासिउन अलीम, यहाँ पर मुब्तदा आया था, एक ही लफ्ज में खबर आ गई और एक ही लफ्ज में खबर आ गई, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता तो दूसरा जुमला बनता, उसकी एनालिसिस एक तरह से होती थी।
Is it clear? Please do revise this ayah by yourself. 80 या 70% ऐसे शुरका हैं जो समझते हैं कि यही क्लास सब कुछ है। आज अगर इस आयत को खोल के देख ली है तो फिर मंडे तक छुट्टी, कुछ नहीं करना। उम्र भर ग्रामर भी नहीं आती, कुरान भी समझ में नहीं आता। एट लीस्ट इस आयत को 2-3 बार खुद उससे जहन नहीं लगाएंगे, खुद उससे समझने की, एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरी भी तमाम कोशिशें राय कर जाएंगी और आपको भी 1.5 घंटा 1.25 घंटा मेरे साथ बैठने का 0% भी फायदा नहीं होने वाला है। 0% भी फायदा होने वाला नहीं है। यू हैव टू, दैट इज ड्यू ऑन यू, एवरीवन, यू हैव टू स्पेंड 5 to 10 मिनट्स और इसी को ऐसा पीसेस करके कौन सा जुमला है, उसके अजुज़ा क्या हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है, एक एक कलीमे का दूसरे कलीमे से क्या ताल्लुक़ है। एक बार ऐसा करोगे तो बाद में कुरान पढ़ने की ऐसी आदत हो जाएगी, जहन में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी, खुद ब खुद वर्क करेंगी। हर वक्त ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मच गारंटी आई कैन गिव यू। अब हम जो तिलावत करते हैं तो ऐसा एक एक करने की ज़रूरत नहीं, बस पूरे जुमले के अंदर ऑटोमेटिकली कौन सा जुमला है, उसकी खबर क्या है, उसका मुब्तदा क्या है, किसके बारे में कहा जा रहा है, ये जो प्रीफिक्स है या जो भी ज़मीर है किसको रिफ़र कर रही है, जिसकी खबर दी जा रही है, जो मुब्तदा उसको रिफ़र करेगी। यू हैव टू, अगर इस क्लास से कुछ फ़ायदा वाक़ई में उठाना है तो अपने तौर पे अपनी कीमती ज़िंदगी के आमाल में से फालतू 5 मिनट निकाल के इस एक आयत को 1 से 2 बार खुद उससे समझने की कोशिश करें। मैं ज़िंदगी भर यही आयत पढ़ाते रहा तो फिर आके कोई बात सही नहीं कर सकेंगे वो लोग जो कमतर। जो सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीख रहे हैं, एक आध बार वो भी रिवाइज कर लें तो बुरी बात नहीं, लेकिन उनको उतनी ज़रूरत नहीं। एटलीस्ट जो सीखने के स्टेज पे हैं उनको चाहिए कि इसको एक बार, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो 2 बार, और ज़्यादा ज़रूरत है 3 बार, है ना। रेशमा भी इसको 3-5 बार करके फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में इसके एनालिसिस करके बताना, समझ के। जी सर, इंशाल्लाह। चलिए, इंशाल्लाह। जी सर। Iqbal is there or he left the class? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा। या अल्लाह हमारे कुरान को आसान करते, जैसे तूने कहा है कुरान में यस्सरल कुरान लिज़िक्र वहल मिन मुद्दकिर, हमें आसान करते कुरान को समझना, उस पर अमल करना, इसको रिवाइज करना और अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक दे। जो भी शुरका है सबकी नेक सही हाजतों को पूरा फरमा, जो मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, अपना रहम और करम का मारूफ फरमा, जो पढ़ने पढ़ाने में गलती हो उसको तो माफ़ फरमा, हमारे लिए आसान फरमा, और इस क्लास को हमेशा जारी और सारी रख, इसमें अपनी बरकत रहमत डाल, हमारी नई जनरेशन को नेक और साले बना, और तो अपने रहमत So, tell me 1 or 2 people, are you enjoying this class? Are you learning something or are we wasting 1 hour 15 minutes here? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझ में आ रहा है सैयद साहब, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ मेहनत, वेरी यूजफुल, और मेरी मेहनत से कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। थोड़ी सी मेहनत नहीं, शुरुका भी कर ले तो फायदा होगा। जी डेफिनेटली बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हो रहा है। मैं सुन सब रहा हूँ और मुझे समझ भी आ रही है, माशाल्लाह। सिर्फ बोलने की मेरे पास आवाज नहीं नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप टेक योर ओन टाइम। जज़ाकल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये एक आयत कम से कम इसकी तफसील जी क्या है अपने तौर पे खुद समझने की कोशिश कीजिए, और फिर जी आगे बढ़ के कहिए कि हम इसको इतने टुकड़े को हम समझाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि इंशाअल्लाह। रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।